السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو بہت سے لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اس طریقے سے اور آنکھوں پہ لگا لیتے ہیں۔ کیا یہ انگوٹھے چومنا غلط ہے؟ کیا انگوٹھے چومنا صحیح ہے یا فرض ہے یا سنت ہے یا حرام و ناجائز ہے؟ صرف اس مسئلے پر تحقیق ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تاکہ پورا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ بڑا کنفیوژن ہے اس میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں چومنا چاہیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں چومنا چاہیے، آخر کرنا کیا چاہیے؟ تو اس مسئلے کی تحقیق میں جانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ نمونے پیش کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کے مدرس مولانا مکی حجازی کہتے ہیں کہ بدبخت نام محمد پہ انگوٹھے اپنے چوم رہا ہے اور احسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ڈال رہا ہے۔ کیا کہا ہے مکی صاحب نے؟ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے۔ مسلمان بھی انگوٹھے حضور کا نام آ گیا، انگوٹھے اپنے چوم رہا ہے بدبخت اور احسان محمد مصطفیٰ میں۔ اور لفظ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنے کے متعلق مفتی عبد الواجد قریشی پاکستانی فرماتے ہیں کہ شامیہ کے حوالے سے کہ انگوٹھے چومنا یہ ٹوٹکا ہے، یعنی آپ فرما رہے ہیں ٹوٹکا ہے۔ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، آپ کی سمجھ میں پوری بات آ جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام کا نام اذان میں آیا تو چومنا کیسے ہے؟ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا تو حدیث میں ثابت ہے۔ باقی یہ ملتان جانیاں تے قربان جانیاں والا مسئلہ شریعت پہ کہیں نہیں ہے۔ ویسے یہ ہے کہ جس منہ سے حضور کا نام نکلے چومنا ہے تو اس کی منہ کو چومنا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ اس پر شامیہ کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ فتاوی شامیہ میں ہے کہ انگوٹھا چومنا بہت اچھا ہے۔ ٹوٹکوں میں لکھا ہوا ہے، امام شامی نے لکھا ہے ٹوٹکا یہ ہے جس کی آنکھیں کمزور ہوں، وہ یوں آنکھوں پہ حضور کے نام پہ چومے تو آنکھ کی نور بڑھ جاتا ہے۔ تو بھائی ٹوٹکا اور ہوتا ہے اور شریعت کا مسئلہ اور ہوتا ہے۔ سعودی کے شیخ مظفر مدنی، جن کو ساری دنیا لال رومال والے کے نام سے جانتی ہے، یہ ایسے شخص ہیں کہ مکہ شریف میں جو بھی آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے یہ مسائل پوچھتے ہیں، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا سوشل میڈیا پہ ان کو لال رومال والے کے نام سے مشہور کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سارے محدثین نے انگوٹھے چومنے والی روایت کو باطل قرار دیا ہے، یعنی یہ روایت غلط ہے۔ لہٰذا ویڈیو آپ پورا دیکھ لیجئے، اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ انگوٹھا کس وقت چومتے ہیں؟ جب نبی علیہ وسلم کا نام آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، یہاں پر منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے میرے بھائی، ہمارا دین ایک اصول پر قائم ہے۔ اصول کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ تو اب یہ جو محمد رسول اللہ کہہ کر کے لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے یا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اتنے بڑے اولیاء کرام کی، بزرگوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں سے کسی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے انگوٹھا چوما ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا قول ہو، فعل ہو، فرمان ہو، یا ان کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والوں کا عمل ہو تو ہم کریں گے، نہیں تو ضرورت نہیں کرنے کی۔ اور ایک بات، دوسری بات، یہ لوگ یہاں سے روایت لیتے ہیں، ایک روایت ہے دیلمی میں، دیلمی مسند دیلمی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت پاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے تو وہ انگوٹھا چومتے تھے۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کو کہے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ جتنے محدثین ہیں، محدثین کے حدیث کے فن میں علم رکھنے والے، سارے محدثین نے اس روایت کو باطل کہا ہے اور منکر کہا ہے، ضعیف کہا ہے، کسی نے اس روایت کو صحیح نہیں کہا ہے۔ سمجھ رہے تھے؟ اس لیے اس روایت پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور تیسری بات، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھا کیوں چوما جاتا ہے؟ محبت میں، یہی کہیں گے نا، محبت میں۔ نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ تمہیں ابھی آپ نے دلیل دی تو ٹھیک ہے، تو مقصد کیا؟ محبت ظاہر کرنا نا، محبت ظاہر کرنا، محبت ظاہر کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ انگوٹھا چوما۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، بھائی انگوٹھا چومنا کوئی محبت کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے، چلو آج سے شروع کریں، باپ کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو بولے ابو جان، امی جان، اور اسی طریقے سے جو بھی بڑے بزرگ ہیں، پیر صاحب ہے، پیر صاحب، سمجھ گئے نا؟ جس کے سامنے بھی جائیں ان کا نام لے انگوٹھا چومیں، ان کے کسی حکم پر عمل نہ کریں اور ان کے کسی فرمان پر عمل نہ کریں، بس محبت کا اظہار اس انداز سے کرے کہ انگوٹھا چومیں۔ انگوٹھا چومنا یہ محبت کی علامت نہیں۔
تو ناظرین یہ نمونے آپ نے دیکھ لیے، اس طرح کے بہت سے نمونے سوشل میڈیا پہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انگوٹھے چومنا غلط ہے یا صحیح، فرض ہے یا واجب، حرام ہے یا کفر، اس کی تحقیق کی جائے گی۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ غلطی پر ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا فرض ہے، واجب ہے، وہ بھی غلطی پر ہیں۔ انگوٹھے چومنا ایک امر مستحسن کام ہے، بہترین اور اچھا کام ہے۔ نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کے محبت کا اظہار کرنا یہ سنیوں کی پہچان ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، انگوٹھے چومنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں اپنی زندگی آپ نے صرف کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھے چومنا سنت ہے۔ اور بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ جو انگوٹھے چومے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، آشوب چشم وغیرہ نہیں ہوگی۔ اس طرح کی بہت سے فوائد ہیں انگوٹھے چومنے کے۔ آئیے میں آپ کو فردن دیکھ کر کے سناتا ہوں تاکہ لفظ و لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو دوستو، انگوٹھے چومنے کے متعلق جو تفصیل ہم نے تیار کی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں، میں دیکھ کر کے پڑھ رہا ہوں، آپ سماعت کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، فرش گیتی پر ان کی تشریف آوری تمام مخلوقات کے لیے نعمت اور سب سے بڑا احسان عظیم ہے۔ ان کی محبت ہر انسان پر لازم ہے کہ محبت کے ساتھ اپنے محسن اعظم کا نام پاک سن کر، اپنے انگوٹھوں کے ناخن کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا اپنے آقا سے سچی محبت، عقیدت اور عشق و الفت کی روشن دلیل ہے۔ اور یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کریمہ ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ اسماعیل حقی علیہ رحمت و رضوان تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں، یہ تفسیر روح البیان بہت معتبر قرآن کی تفسیر ہے اور بہت مشہور ہے۔ اکثر خطبہ علماء اس کا حوالہ لیتے ہیں اور بہت پرانی تفسیر ہے، آپ بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مفید ثابت ہوگی۔ جب حضرت آدم علیہ آپ فرماتے ہیں، علامہ شیخ اسماعیل حقی صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہوا تو رب تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ وہ تمہارے پشت سے آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ ان سے ملاقات کرا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں، یعنی انگوٹھوں کے ناخنوں میں، سمجھ رہے ہیں بات، انگوٹھوں کے ناخنوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مثل آئینہ ظاہر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جمال مصطفیٰ کی زیارت کی تو محبت سے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ لیا، یعنی آنکھوں پہ لگا لیا۔ کہاں لکھا ہے؟ تفسیر روح البیان میں، حوالہ ملاحظہ کریں، تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 649۔ اس سے ثابت ہوا کہ انگوٹھے چومنا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ اور اسی طرح تفسیر مذکور میں علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی برابر میں بیٹھ گئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اذان پڑھنا شروع کی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخن کو اپنی آنکھوں پہ رکھا اور چوم لیا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہوئے تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص تیری طرح کرے گا، یعنی انگوٹھوں کو چومے گا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نام محمد پر، جو شخص تیری طرح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نئے پرانے گناہ کو معاف فرما دے گا، خواہ وہ سہون ہو یا عمدن، یعنی جان بوجھ کے گناہ کیے ہوں یا دھوکے سے گناہ ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ان دونوں تفسیروں سے معلوم ہوا کہ نام پاک کو سن کر اپنی انگوٹھوں کو آنکھوں پہ رکھ کر چومنا ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ انگوٹھوں کو چومنا اور آنکھوں پہ لگانا
اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ چنانچہ چند فائدے ملاحظہ فرمائیں۔ نام پاک سن کر انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگانا دنیاوی فائدے بھی رکھتا ہے اور اخروی فائدے بھی رکھتا ہے۔ اس میں سے فائدہ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو سن کر انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگانا چومنے والے کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، جیسا کہ مشہور و معروف کتاب رد المحتار المعروف بہی شامیہ حاشیہ علی در المختار میں علامہ محمد امین بن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کہے اور دوسری بار قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہے، پھر اپنے انگوٹھے کے ناخن چوم کر آنکھوں پر رکھ لے۔ اس کا حوالہ ہے رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اب یہ حوالہ بہت ہے، رد المحتار بہت معتبر فقہی کتاب ہے، لہٰذا یہی کافی تھا، لیکن میں آپ کو دوسرے فائدے بھی بتاتا ہوں، وہ بھی سماعت کرتے چلیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی، جو سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اللہ اور رسول کی رضا حاصل ہو جائے گی جو نام محمد پہ انگوٹھے چومتا ہے۔ نمبر 3، خطائیں معاف ہو جائیں گی اور گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 4، حضرت آدم اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں صاحبان کی سنت ادا ہو جائے گی۔ نمبر 5، بروز محشر سرکار دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، چنانچہ علامہ امام شمس الدین سخاوی علیہ الرحمہ دہلوی کے حوالے سے ابوبکر صدیق سے نقل فرماتے ہیں۔ ترجمہ جس کا یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے سنا تو یہی کہا اور اپنی انگشتان شہادت کے اندرونی حصے کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس طرح کرے گا جیسا کہ میرے خلیل یعنی ابوبکر نے کیا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اور علامہ ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں، حنفی المسلک ہیں، آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو موضوع روایات کی تحقیق کرنے میں بہت کام آتی ہیں، علماء جانتے ہیں۔ علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں، جب انگوٹھے چومنے کی حدیث حضرت ابوبکر صدیق سے مرفوع ثابت ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، یعنی ملا علی قاری علیہ رحمۃ سے رضوان فرماتے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق سے حدیث مرفوع ثابت ہے تو یہ عمل کے لیے کافی ہے، اب اعتراض کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ عبارتیں آپ نے سن لی اور آپ نے بغور سماعت بھی کیا اور یہ فیصلہ بھی کیا ہوگا کہ نام محمد پہ انگوٹھے چومنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، اچھا طریقہ ہے۔ حضرت آدم حضرت ابوبکر صدیق دونوں صاحبان کی، ایک تو نبی اور ایک صحابیوں کے سردار، دونوں کی سنت ہے۔ اچھا، کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اس وقت لفظ محمد آ جائے، جیسے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت میں لفظ محمد آ گیا، تو جب تلاوت کی جائے تو اس وقت نام محمد پہ انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے، کیونکہ تلاوت کا سننا واجب ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو تو اس وقت انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے۔ ایسے ہی جب جمعہ کا دن ہو اور امام خطبہ نکالے اور خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس اذان میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے۔ یہ ایک دو وجہیں ہیں کہ جگہ ہیں جہاں پہ انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے، باقی اس کے علاوہ اکثر جگہ پہ انگوٹھے چومنا چاہیے۔ یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے پیار کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے عشق کا ایک طریقہ ہے، لہٰذا اس کو ناجائز کہنا، حرام کہنا، غلط کہنا یہ خود غلط ہے۔ لب لباب کے طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چومنا چاہیے اور اپنی آنکھوں پہ لگانا چاہیے، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور درود شریف یعنی درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اور قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ نام محمد پہ انگوٹھے چومنا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آدم علیہ السلام جو سارے نسل انسانی کے باپ ہیں، دادا ہیں، ان کی سنت ہے، اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مستحب ہے،
لہٰذا انگوٹھے چومنا چاہیے. انگوٹھے چومنا کو غلط کہنا یہ خود غلط ہے. میں نے اپنی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اس سے بہترین اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ تحقیق پیش کریں. کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا. اور یاد رکھیں کہ الفاظ کا چناؤ بڑی سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں. کیونکہ انسان کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ یہ انسان کس کیٹیگری کا ہے، کس سوچ کا ہے. جتنے اچھے القاب ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، اتنا ہی انسان کی شخصیت کی شناخت ہوتی ہے. لہٰذا میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہوں آپ مجھے معاف فرمائیں. میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.